الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے نصاب میں شامل ناصر کاظمی کی غزل پڑھیں گے۔ قبل اس کے کہ اس کے اشعار کی تشریح کی جائے، سب سے پہلے ناصر کاظمی کا ایک مختصر سا تعارف پیش خدمت ہے۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا کاظمی تھا اور ادبی دنیا میں ناصر کاظمی کے نام سے یہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش 8 دسمبر 1925 میں امبالہ انڈیا کے مقام پر ہوئی۔ والد کا نام محمد سلطان کاظمی تھا، جو کہ انڈین آرمی کے اندر صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ میٹرک انہوں نے امبالہ اپنے گاؤں سے کی اور پھر ایف اے انہوں نے جو ہے وہ اسلامیہ کالج لاہور سے پاس کیا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ نو، جو کہ 1952 میں منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ ان کے مجموعہ کلام میں خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا شامل ہیں۔ ان کا جو مجموعہ کلام دیوان ہے، اس پر ان کو آدم جی ادبی انعام سے نوازا گیا۔ ناصر کاظمی کئی جریدوں کے ساتھ وابستہ رہے اور بطور مدیر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ ان میں اوراق نو، ہمایوں اور خیال نامی جریدے قابل ذکر ہیں۔ ناصر کاظمی کچھ عرصہ تک ریڈیو پاکستان لاہور سے بھی وابستہ رہے۔ لاہور کے اندر ہی ان کا انتقال 1973 میں ہوا۔ اگر ہم 20ویں صدی کے شعراء کا ایک مقام تعین کرنے کا جائزہ لیں تو اس صدی میں ناصر کاظمی کو میر دوراں قرار دیا جاتا ہے۔ اب ہم شامل نصاب ان کی غزل کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر: سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ منزل شب، رات کی منزل، رخصت ہوئے چلے گئے چھوڑ گئے۔ اس شعر کے اندر ناصر کاظمی کی زندگی کی جو اضطرابی کیفیت تھی، اس کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس شعر کے اندر اپنی زندگی میں پیش آنے والے مشکلات، پریشانیوں اور مصائب کو بیان کیا ہے، اور بقول ان کے کہ میری زندگی میں دکھوں اور پریشانیوں نے اس قدر اثر ڈالا کہ مجھے اپنی زندگی کے سفر میں کبھی بھی کوئی سکون، چین اور آرام میسر نہیں ہوا۔ میں اس قدر ان پریشانیوں کے ہاتھوں پریشان رہا کہ اب مجھے یہ بھی یاد نہیں
کہ وہ دوست، وہ عزیز، وہ رشتہ دار جو میرے شریک سفر تھے، کب مجھے راستے میں تنہا چھوڑ گئے، کب مجھے داغ مفارقت دے گئے۔ اس غزل کا عزیز طلبہ ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اس شعر کے اندر قیام پاکستان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے۔ اس کے لیے جو انہوں نے سفر اختیار کیا اور لوگ کب رخصت ہوئے، بقول شاعر اس کو اس بارے میں کچھ یاد نہیں، کچھ معلوم نہیں، کب اور کیسے وہ منزل کی طرف روانہ ہوئے اور کیسے منزل تک پہنچے۔ دوسرا شعر، اولی قرب کی سرشاری میں، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارمان تھے جو اب یاد نہیں۔ اولین، پہلا، قرب، پاس یا ساتھ، سرشاری، مستی، مدہوشی، ارمان، خواہشات۔ ناصر کاظمی اس شعر کے اندر عزیز طلبہ اس بات کی طرف توجہات مبذول کرواتے ہیں کہ محبت کے آغاز میں محبوب کے ساتھ ہونے کا نشہ بڑا ہی دل آویز ہوتا ہے، جس میں پتہ نہیں چلتا کہ محبوب سے کس وقت، کہاں، کیسے ملاقات ہوئی، اس وقت دل میں کتنے ارمان مچلے، کیا باتیں ہوئیں، وہ لمحات یاد نہیں، کیونکہ محبوب کے قرب میں، اس کے ساتھ میں انسان کے دل کے اندر بے شمار آرزویں اور لاتعداد تمناؤں کے خواب بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہی محبوب ایک دن سب رشتے ناطے توڑ کر تنہا چھوڑ جائے تو اس کی اس حرکت کی وجہ سے عاشق پہ جو گزرتی ہے اس کیفیت کو یہاں پہ ناصر کاظمی نے بیان کیا ہے کہ ایک دن میرا دوست جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مجھے اس دنیا کے جنگل میں اکیلا بھٹکنے کے لیے چھوڑ گیا، اور اس کی یہ جدائی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی، اور میری حالت اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ مجھے اب یہ یاد ہی نہیں کہ میں نے کس کو چاہا تھا، کس چیز کی تمنا کی تھی، اور کون کون سے ارمان میرے دل میں مچلے تھے۔ تیسرا شعر، دل میں ہر وقت چبھن رہتی ہے، تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، چبھن، درد، طلب، چاہت، مانگ، ضرورت۔ اس شعر میں شاعر نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ عشق و محبت کے حوالے سے میرا دل ہر وقت محبوب کی یاد میں بے چین و بے قرار رہتا ہے، مگر اب وہ لمحات مجھے یاد نہیں کہ اس وقت مجھے کس کی طلب تھی، میں کیا چاہتا تھا، کس کی یاد
دل میں پھانس بن کر چبھن کا احساس جگاتی تھی، مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ وہ زمانہ اب گزر گیا، محبوب کی بے رخی کی باعث اب میرا دل بجھ سا گیا ہے، اب کسی کی یاد کے چراغ میرے دل میں نہیں جلتے، اور نہ ہی وہ چبھن باقی ہے جو عشق کی علامت تھی۔ اب صرف یہ تمنا ہے کاش مجھے معلوم ہو جائے ہمارے دل میں کس کی محبت کی طلب اور تڑپ تھی، میں کسے ہر وقت پانے کی خواہش رکھتا تھا اور کس محبوب کو ہر وقت اللہ سے مانگتا تھا، میں وہ بھول گیا ہوں کس کی محبت میں گرفتار تھا، مبتلا تھا۔ شعر نمبر 4، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، عجب مختلف منفرد۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنے محبوب کے لیے 3 استعاروں کا استعمال کیا ہے۔ پہلا استعارہ، اس نے اپنے محبوب کو ستارے کی مانند روشن، خوبصورت قرار دیا ہے، اور آگے چل کے اس نے اپنے محبوب کو پھولوں کی طرح خوبصورت اور حسین دکھایا ہے، بتایا ہے، اور پھر اپنے محبوب کو شبنم کی طرح نرم و نازک ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے باوجود شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب انتہائی خوبصورت، ستارے کی مانند روشن، شبنم کی طرح نرم و نازک، لیکن میری زندگی میں اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، اتنے مصائب آئے کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ زمانے کی تلخیوں نے میرے ذہن سے وہ تمام تصورات و تصاویرات کو مٹا کے رکھ دیا ہے، وہ تصویر جو ہر وقت میری نگاہوں کا مرکز ہوا کرتی تھی، ہر وقت میری نگاہوں میں رہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ اب وہ عجب صورت تھی کہ میرے جو حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی، میرے ذہن کے حافظے سے محو ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آج کے اس لیکچر کا 5واں اور آخری شعر، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے عارض و لب یاد نہیں، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں، گزرگاہ راستہ، عارض رخسار، لب ہونٹ۔ دیکھیے عزیز طلبہ، انسان کی زندگی میں یادیں ہمیشہ سے بہت اہمیت کی حامل رہی ہے، اور اسی بات کو ناصر کاظمی نے بھی اس شعر کے اندر موضوع بحث بنایا ہے، اور یادوں کی اہمیت اور بالخصوص معشوق کی، محبوب کی یادوں کی اہمیت کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ محبوب کی یاد عاشق کے دل و دماغ سے ہمیشہ لپٹی رہتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب جب تک مجھ پہ مہربان تھا، محبت کا جواب محبت سے دیتا تھا، اس وقت تک میرے خیالات کی سرزمین بڑی زرخیز تھی، لیکن
جب زمانے کی تلخیوں اور سختیوں کے باعث وہ مجھ سے جدا ہو گیا، تو پھر کیا ہوا کہ ماضی کی حسین یادوں سے جو میری دنیا آباد تھی وہ غیر آباد ہو گئی، کیونکہ اب اس کے خیالوں میں نہ تو محبوب کے حسین رخسار آتے ہیں اور نہ ہی خوبصورت اور نرم و نازک ہونٹ اس کی سوچوں کا مرکز ہے، کیونکہ محبوب کے بچھڑنے کے بعد یہ سب کچھ اس کے لیے ایک خواب بن کے رہ گیا ہے، اور اس کا ذہن ایک ویران اور بنجر سرزمین کا منظر پیش کرنے لگا ہے، اور اس کو یہ یاد نہیں کہ ذہن میں کس کے حسین اور خوبصورت لب و رخسار کو وہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ یقیناً ان اشعار کی تشریح آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل اس کے جو باقی اشعار ہیں اس کی تشریح کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔